آج خوشگوار زندگی پروگرام میں درس قرآن پاک کا آغاز سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے ہوگا، اور یہ سورہ نور کا دوسرا رکوع اور 18ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بڑا بہتان لائے، عصبۃ منکم، وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں۔ یہ واقعہ افک کا ذکر ہے۔ سن 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق میم صاد طا لام قاف سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئیں۔ جب واپس آ رہی تھیں تو آپ کا ہار ٹوٹ گیا، تو آپ اپنے ہار کو اٹھانے کے لیے رک گئیں، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ وہاں قافلہ اٹھانے کا اور چلنے کا حکم ہوا۔ قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کجاوے میں موجود ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا وہ ڈولی کی طرح تھا، جس طرح دلہن کی جو ہے آپ سمجھے ڈولی ہوتی ہے، اس پر پردے لگے ہوئے تھے۔ تو کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے وہ ڈولی اونٹ پہ رکھی اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا، تو آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تو آپ کسی کو مقرر فرماتے، اور اس کی ذمہ داری یا ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہ اس جگہ کی تلاشی لے جہاں سے قافلہ روانہ ہوا ہے، تاکہ اگر کوئی چیز گر گئی ہو تو وہ چیز اٹھا کر وہ لے آئیں۔ اور پھر ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تاکہ دوران سفر بھی قافلے والوں میں سے کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر لائیں۔ اس دن ڈیوٹی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی تھی۔ حضرت صفوان اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں پر اکیلی موجود تھیں۔ اس وقت شرعی طور پر حجاب کا حکم آ چکا تھا، یعنی عورتوں پر لازم تھا کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائیں، خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے کو نہیں چھپایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چہرہ چھپانا ضروری تو ہے لیکن بامر مجبوری کھولنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے چہرہ اس لیے کھلا رکھا تاکہ اگر کوئی آئے تو وہ مجھے پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ اور آپ جانتی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی کو بھی بھیجیں گے، کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ قافلے کے بعد اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتے ہیں۔ لیکن انتظار کرتے کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونگ آ گئی۔ آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ بیٹھے بیٹھے آرام کرنے لگے۔ حضرت صفوان نے جیسے ہی حضرت عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے حجاب کے حکم کے آنے سے پہلے حضرت عائشہ کا دیدار کیا تھا، تو وہ حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے۔ لیکن جب حجاب کا حکم آ گیا پھر تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ہی حضرت عائشہ نے یہ سنا آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ یہ احادیث طیبہ میں یہ واقعہ اس طرح موجود ہے۔ ذرا سوچیں اگر چہرے کے پردے کا ذکر ہی نہ تھا، جس طرح آج کل کے نام نہاد روشن خیال کہتے ہیں، یہ چہرے کا پردہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو حضرت عائشہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو انہیں چہرہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟
تو آپ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی اور حضرت صفوان اونٹ کے پیچھے پیچھے وہ چلنے لگے، اور اس طرح لے کر وہ مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کو لے کر پہنچے۔ بات تو اتنی ہی تھی، لیکن منافقین کو موقع ملنا چاہیے، ان کو موقع مل گیا۔ اور اصل میں منافقین کو جو بغض تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اور منافقین کو اپنے گھر کی عورتوں سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے الفت رکھتے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنے کا موقع اس طرح تلاش کیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ لیکن آج بھی اگر کسی کی زوجہ پر الزام لگتا ہے تو اس کا شوہر یقیناً پریشان ہوتا ہے اور اس پر گویا کہ یہ الزام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان سے نکاح کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ تو گویا کہ منافقین یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ نہیں کہا، آپ نے یہ جو کہا کہ میرا نکاح حضرت عائشہ سے اللہ نے کروایا، تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر اللہ نے کرایا ہوتا تو حضرت عائشہ ایسا کام کیوں کرتے۔ تو انہوں نے اس واقعے کے اندر کئی جھوٹ ملا دیے اور ایک کہانی بنائی اس کی، اور جو انہوں نے کہانی بنائی وہ اتنی بھیانک اور خوفناک تھی اور اتنی شرمناک تھی کہ جسے میں اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ تہمت لگی تو اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیتے کہ میں جانتا ہوں کہ میری زوجہ ایسی نہیں ہے اور اس نے یہ کام نہیں کیا، لہذا یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے تو پھر اس صورت میں منافقین تو حضور سے بغض رکھتے تھے، تو وہ یہ اعتراض کرتے کہ اپنی بیوی کا معاملہ آیا تو فوراً یہ کہہ دیا اور اس پر کوئی تحقیقات نہ فرمائی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی کسی مرد یا عورت پر تہمت لگائے اور وہ یہ کہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے غلط، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ تم یہ الزام لگاتے ہو، 4 گواہ پیش کرو۔ وہ 4 گواہ پیش ہرگز نہ کر سکتے۔ تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کر دیتے اور جھوٹا الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارتے، لیکن حضور نے ایسا بھی نہ کیا، اس لیے کہ اس صورت میں حضرت عائشہ کی برات ثابت تو ہو جاتی، مگر حضور نے جو انتظار فرمایا اور حضرت عائشہ کی برات میں سورہ نور کی 17 آیتیں نازل ہوئیں، اس سے قیامت تک حضرت عائشہ کی بھی شان معلوم ہوئی اور در حقیقت یہ رسول اللہ کی شان معلوم ہوئی کہ حضور سے چونکہ حضرت عائشہ کو نسبت ہے، ان کی کسی نے بے ادبی کی تو قرآن نے ان کے رد میں 17 آیتیں نازل فرمائی۔ بعض نادان جو مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے الزام لگاتے ہیں، تو ان نادانوں کا ایک انداز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتے رہتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، ان کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، اس بات کا علم نہیں تھا، حالانکہ کئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، لیکن وہ ان حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں اور اس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پتا تھا کہ میری زوجہ جو ہے اس نے یہ کام نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ خود کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ آپ کو بتائی گئی، اور دوسری وجہ بھی بتائی گئی کہ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے، اب یہ تو فرماتے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ 4 گواہ پیش کرے، وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں 80 کوڑے مارتے، لیکن حضور نے یہ بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاموشی اس وجہ سے نہیں تھی کہ حضور جانتے نہیں تھے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری زوجہ نے یہ کام نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پریشان کیوں تھے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ کسی کی بھی زوجہ پر یا خود ہماری ذات پر اگر جھوٹا الزام لگائے کوئی تو کیا ہم پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتائیے، حضرت عائشہ تو جانتی تھی نا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو حضرت عائشہ کیوں پریشان تھی؟ بھائی حضرت عائشہ تو جانتی ہے نا میں نے یہ کام نہیں کیا، تو کسی پر بھی جھوٹا الزام لگتا ہے تو انسان پریشان تو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ جب تک یہ آیات نازل ہوں گی اس وقت تک یہ منافقین پروپیگنڈا کر کے کتنے مسلمانوں کا ایمان برباد کر دیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات تصور میں آئے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے پریشان ہوئے، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ منافقین کے الزامات کا تم جواب دو، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا وہ جسم پیدا فرمایا کہ اس جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی چونکہ غلاظت پر بیٹھ کر کبھی کبھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ اتنی معمولی سی بھی وہ جو غلاظت مکھی کے پاؤں پر لگی ہے جو بالکل ہی باریک سا ہے وہ بھی آپ کے جسم پر لگے، اللہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت اللہ آپ کے نکاح میں دے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ پیدا نہ فرمایا کہ آپ کا سایہ کسی ایسی ویسی جگہ پر نہ گرے، تو جس رب نے آپ کے سائے کی بھی حفاظت فرمائی وہ آپ کے گھرانے میں ایسی عورت کو کیسے داخل فرما سکتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جوں کا خون جو ہمارے بالوں میں بسا اوقات ہوتی ہے، جوں کا خون آپ کے نالین مبارک پر لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نالین پاک اتارنے کا آپ کو حکم دیا، تو جو رب جوں کا خون بھی آپ کے جسم پر برداشت نہ فرمائے، وہ پسند نہ فرمائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو وہ آپ کے نکاح میں دے اور وہ ایسی عورت ہو؟ لیکن دیکھیں، آپ تمام صحابہ کرام نے برات کو بیان کیا لیکن حضرت صدیق اکبر نے کچھ بھی کلام نہ کیا، تو کیا صدیق اکبر کو یقین نہیں تھا؟ صدیق اکبر کو تو یقین اس سے بڑھ کر تھا، لیکن صدیق اکبر اگر کلام کرتے تو منافقین کیا کہتے؟ اپنی بیٹی کا مسئلہ ہے اس لیے کلام کر رہے ہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ میں اپنے اہل کو جانتا ہوں، میرے گھر والے ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت عائشہ نے کچھ نہیں ایسا کام کیا، یہ سب جھوٹا الزام ہے۔ پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حضور نے میکے کیوں بھیج دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ورنہ منافقین یہ شور مچاتے کہ جب تک یہ الزام کلیئر نہ ہو جائے ایسی عورت کو گھر میں رکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ میرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، معاملہ میرے گھر کا بھی ہو تو میں انصاف کرتا ہوں اور تحقیقات کرتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو آپ نے وہاں بھیج دیا اور کئی دنوں تک صحابہ کرام آ کر گواہی دیتے رہے، اور یہ لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ جو اس طرح کے الزامات لگا رکھے تھے وہ آ کر سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پیچھے سے ذہن خراب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری برات کو ضرور نازل فرمائے گا، لیکن مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا کرم فرمائے گا کہ میری شان میں 17 آیتیں نازل فرمائے گا اور قیامت تک لوگ میری برات بیان کرتے رہیں گے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت عائشہ کا، وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اور دوسری طرف وہ حضرت عائشہ پر آج بھی الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ کہ جو افک بہتان لائے ہیں، عصبۃ منکم وہ تمہی میں سے ایک گروہ ہے، یعنی یہ منافقین ہیں جو تمہارے درمیان رہتے ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس معاملے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس سے حضرت عائشہ کی شان بھی معلوم ہوئی اور اس سے حضور کی شان بھی معلوم ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے منافقوں کے منہ بند بھی ہو گئے۔ یعنی گویا کہ اس معاملے سے تمہیں رنج تو بہت پہنچا، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہتری کو پیدا فرمایا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے اس گناہ میں سے اتنا حصہ ہے جتنا اس نے کمایا، جس نے جتنی بکواس کی اتنا گناہ اسے زیادہ ملے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ کہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی منافق، فرمایا کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے، کہ سب سے زیادہ شرارت کرنے والا وہ تھا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بات کو سنا؟ تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید حسن ظن کی تعلیم دے رہا ہے، اور بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں برا خیال تصور میں لانا یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی حرام ہے، اور نبی ہر حرام سے اور گناہ سے معصوم ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اور آپ سوچ میں پڑے ہوئے تھے اور آپ پریشان تھے، اور اس کے معنی وہ یہ کریں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو خیالات آ رہے تھے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور بھی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک کیا بدگمانی میں مبتلا ہو گئے؟ نبی تو بدگمانی نہیں کر سکتے۔ وقالوا هذا افک مبین، اور تمہیں چاہیے تھا اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے یہ تو کھلا بہتان ہے، تو کیوں انہوں نے اس کا رد نہیں کیا؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جب وہ اس معاملے پر 4 گواہ نہ لا سکے، اس پر وہ 4 گواہ کیوں لے کر نہیں آئے؟
4 گواہ پیش کرنے تھے انہیں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. پھر جب وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. تو کیا وہ بدبخت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جھوٹوں کی بات پر اعتبار کر لیا؟ ہرگز نہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو جو تم نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں ضرور بڑا عذاب پکڑ لیتا کہ تم نے یہ باتیں پھیلائیں. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. جب تم اپنی زبان کو چلا رہے تھے، وَتَقُولُوا بِأَفْوَاهِكُمْ. جب تم ایسی بات اپنی زبان پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. جس کے بارے میں تمہیں علم کچھ بھی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. اور تم یہ ساری باتیں ہلکی سمجھتے تھے. تم یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بڑا سہل اور آسان سی باتیں ہیں. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا. جب تم نے یہ باتیں سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں یہ کلام نہیں کرنا چاہیے. سبحانک. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے. ھذا بہتان عظیم. یہ بہتان عظیم ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. اور اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. ان تمام آیتوں میں جن جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی خیال تصور میں وہ لائے، ان کی ان آیتوں میں شدید مذمت کی گئی. اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں توبہ کا موقع دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی خیال نہیں لا سکتے. تو یہ کہنا کہ آپ نے ان کو میکے اس لیے بھیج دیا تھا کہ حضور حضرت عائشہ سے بدظن ہو چکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آج کل آپ دیکھیں کہ بے حیائی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عرب ممالک میں تو بے حیائی بڑی عام ہو چکی. ایک پاکستان وہ ملک ہے جو کافی حد تک ان معاملات سے بچا ہوا تھا، لیکن 10-15 سال سے بڑی تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. جو لوگ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے. وان اللہ رؤوف الرحیم. اور بے شک اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے.